کورونا وائرس کی طرف آ جائیں. یہ کوئی ایسا وائرس نہیں جو نیا دریافت ہوا ہو. سب سے پہلے کورونا وائرس جو ہے 1960 میں دریافت ہوا تھا, 1960 کے اندر. آج 2 فروری 2020 ہے, تو آپ سمجھ لیں آج سے 60 سال پہلے پہلا کورونا وائرس آ چکا تھا. اس دوران اس کی مختلف فارمز آتی رہی ہیں. ابھی یہ جو قسم آئی ہے نا, یہ اس کی 14th قسم ہے, 14ویں, جس کو انہوں نے نام دیا ہے NCOV 2019. اس کورونا وائرس کو, اس کو کورونا پتہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی جو شکل ہے نا, اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کراؤن بنے ہوئے ہیں, تاج, تو وہ اس کی وجہ سے اس کو کورونا وائرس کہتے ہیں. انشاءاللہ ہم وہ تصویر بھی اٹیچ کر دیں گے اپنے تھم نیل میں, زیارت کر لئیو. اللہ دی مخلوق دی, ٹھیک ہے, جنہوں کوئی بزرگ نہیں ختم کر سکتا, اللہ ہی ختم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے کام ہے. یا اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا علاج سکھا دے. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی شفا نہ ہو. جب وہ اس کی دوا موجود نہ ہو, جب وہ دوا اس کے ساتھ موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس معاملات کو وہ پہلے بھی اس نے سکھایا تھا, اب بھی سکھا دے گا. لیکن بزرگوں کو نہیں. بزرگوں سے نہ تیل دریافت ہوا, نہ کوئی ویکسین دریافت ہوئی. جو ایفرٹ پٹ کرے گا اس کو مل جائے گا. تو لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتا ہے. تو ایفرٹ جو بھی پٹ کرے گا, چاہے اس کا کوئی ریلیجن کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے اس ایفرٹ کے مطابق نوازنا ہوتا ہے. تو یہ کورونا وائرس جو ہے, یہ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو اب والا کورونا وائرس ہے NCOV 2019, یہ ووہان سٹی ہے چائنا کا, جس میں ایک وائرولوجی لیب ہے جس کے اندر وہ وائرس تیار کرتے ہیں لیون آرگنز کو یوز کر کے, کلٹیویشن کے ذریعے. یہ ادھر سے ہی وائرس نکلا ہے اس تجربے کے دوران. پھر وہ تجربہ کرتے ہیں جانوروں کے اوپر, کوئی جانور پھر نکل گیا ہوگا قابو سے باہر اور وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو گیا. پھر جانوروں سے دوسرے جانوروں میں ٹرانسفر ہوتا ہے, پھر جو اس کو کھاتے ہیں انسانوں میں آتا ہے. پھر انسانوں کے اگر کسی نے چھینک لی ہے تو اس کا جو سلائیوا ہے اس کے ذریعے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ایون یہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ پہ یعنی وہ سلائیوا لگ گیا اور اس نے کوئی ڈور کھولا ہے اور اس ڈور کو آ کے کوئی دوسرا بندہ ہاتھ لگاتا ہے اور پھر اسی طرح کوئی چیز کھا لیتا ہے اور سنت پہ عمل نہیں کرتا, صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, صفائی نصف ایمان ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 534 نمبر حدیث ہے. ہمیں دیکھیں کیا سکھایا گیا کہ کھانے سے پہلے بھی آپ نے ہاتھ دھونے ہیں, اور ہاتھ دھونے کے بعد کپڑے سے پوچھنے نہیں ہیں, کیونکہ اگر کپڑے میں کوئی جرمز لگے وہ دوبارہ آ جائیں گے. یہ حکمت ہے. گیلے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے. ویسے وضو کرنے کے بعد آپ پونچھ سکتے ہیں, وہ سنت ہے, لیکن کھانا کھانے کے بعد جو ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے دھوئے جاتے ہیں نا, ان کو آپ نے پوچھنا نہیں ہوتا, گیلے ہاتھوں سے ہی آپ نے کھانا کھانا ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہ حکمت بھی موجود ہے. تو یہ جو کورونا وائرس اب آیا ہے, اس سے نمونیے والے سمٹمز پیدا ہوتے ہیں. جن لوگوں کے پھیپھڑے کمزور ہیں, امیونٹی سسٹم کمزور ہے, کھانسی اور یہ ساری چیزیں جن کے ساتھ اٹیچ ہیں, ان کے اوپر یہ فوراً حملہ آور ہوتا ہے. لیکن پینک اس کی زیادہ ہے, اس کی تباہی اتنی نہیں ہے. وہ پینک اس لیے کہ ابھی تک ویکسین نہیں اس کی دریافت ہوئی. ویکسین ہو جائے گی تو اس وقت بھی دنیا میں آپ حیران ہوں گے کہ ملیریا ایسی بیماری ہے جس کا علاج موجود ہے 100%. اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ جس بیماری سے لوگ مر رہے ہیں نا, وہ ملیریا ہی ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ لوگ جس چیز سے مر رہے ہیں وہ فلو ہے. فلو بھی اگر بگڑ جائے نا, اس سے بھی انسان مر جاتا ہے. اور اس میں تو ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے. اگر 100 بندوں کو کورونا وائرس کا اٹیک ہو تو 2 بندے ایکسپائر ہوتے ہیں, 98 سروائیو کر جاتے ہیں. لیکن فکر اس لیے ہے کہ اس کی وہ ویکسین نہیں بنی ہوئی. تو جب زیادہ پھیلے گا تو پھر ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹلز چاہیے. اگر کسی ملک کے اندر لاکھوں لوگ بیمار ہو جائیں, ان کو سانس کی تکلیف ہو جائے, تو کس کس کو آپ ہاسپٹل میں داخل کریں گے؟ سانس کی تکلیف میں تو آپ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے گا نا. تو اگر لاکھوں لوگ بیمار ہو جائیں, ایون آپ پتہ ہے چائنا میں کئی ڈاکٹر علاج کے دوران بیمار ہو گئے ہیں, تو ٹھیک تو اس نے تب ہونا ہے جب علاج ہوگا. تو جب کوئی علاج کرنے والے لوگ ہی نہیں رہیں گے, جب بہت زیادہ لوگ بیمار ہو جائیں گے, ہاسپٹلز موجود نہیں ہوں گے,
اس لیے جو پینک اس وقت پھیلا ہوا ہے وہ کسی حد تک جسٹیفائی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ WHO نے جو عالمی ادارہ صحت ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس نے باقاعدہ ایمرجنسی جاری کر دی ہے، کیونکہ دنیا میں 13 سے زیادہ ممالک کے اندر یہ بیماری پھیل چکی ہے. اور چائنا میں آپ دیکھ لیں 300 سے زیادہ، رات کو میں خبریں دیکھ رہا تھا، 300 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں اور ہزاروں لوگ اس بیماری کا شکار ہیں. اب ان میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ سروائیو کرتے ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے. تو پاکستان کے لیے ایک یعنی خبر اس حوالے سے تشویشناک ہے کہ ہمارے 25,000 لوگ چائنا کے اندر ہیں اس وقت. 25,000، یہ چھوٹا فگر نہیں ہے. 4 کی تو صرف خبر آ گئی نا جی، وہ 4 بیچ میں سے بیمار ہیں، 4 کی تو خبر آئی ہے نا. 25,000 کے قریب لوگ وہاں پہ اس وقت قید ہوئے ہیں. اور باقی دنیا کے ملکوں نے تو فوراً آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں 1 کروڑ چائنی ہے، 1 کروڑ. ظاہر ہے چائنا کو چھوٹا ملک ہے، 1.5 ارب سے زیادہ آبادی ہے، 1 کروڑ چائنیز صرف امریکہ کے اندر ہے. اب اس کو ڈکلیئر کرنے سے پہلے بیماری آ چکی تھی، جو لوگ آلریڈی جا چکے تھے وہ سب کے وہ چیکنگ کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس ابھی تک کٹ بھی نہیں ہے جی ہم چیک کر سکیں. کل میں سن رہا تھا کہ جی وہ آ رہی ہے جی، پہنچنے والی ہے، پتہ نہیں آج پہنچنی ہے کل رات کو پہنچنی ہے. کتنی کٹس منگوائی ہوں گی، کتنے ایئرپورٹس ہوں گے. شکر ہے یہ انہوں نے ڈیسیژن کیا کہ چائنا سے تجارت روک لی ہے اور لوگوں کا آنا جانا روک دیا ہے. یہ بالکل سنت کے مطابق ہو رہا ہے. میں انشاءاللہ اینڈ پہ حدیث بھی بتا دوں گا. بالکل صحیح ڈیسیژن ہے. اور لیکن ادھر جو لوگ ہیں ان کی خیر خبر لینی چاہیے. وہاں سے جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بڑی دردناک ہیں کہ جی ہمارے پرائم منسٹر یا ہمارے فارن منسٹر اس طرح سیریس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم جب اپنی ایمبیسی میں پاکستان کی فون کرتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں کہتے ہیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا جی، یہ دیکھ لیں جن کو پوری زندگی کبھی اللہ کی یاد بھی نہ آئی ہو شاید، وہ بھی لوگوں کو یہ مشورے دے رہے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک ڈنگ ٹپاؤ کام ہے نا. یہاں پہ بھی جو لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں اس طرح کے، تو اللہ نہ کرے کہ ان کے اوپر خود افتاد آ پڑے. پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگوں کو مشورے دینا آسان ہے. جن کے اوپر تکلیف گزر رہی ہے ان کے لیے آپ نے کیا بجٹ کا انتظام کیا. چائنیز گورنمنٹ کو آپ رقم بھجوائیں. ظاہر ہے وہ پاکستانی ہے تو ٹیکس پیئرز کا پیسہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی یاشیوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے جو ہے قریبی لوگوں کو حج اور عمرے کرواتے رہیں. یہ اس ٹیکس کے حصے دار وہ لوگ بھی ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں کہ آپ ان کے علاج کے اوپر خرچ کریں. تو ابھی میں نے کل سنا ہے کچھ کہ یعنی ہمارے فارن منسٹر نے ان سے رابطہ کیا اور کہہ رہے ہیں کوئی اس اعتبار سے طے ہو گیا کہ 14 دن بعد جب انکیوبیشن پیریڈ اس کا ختم ہوگا وائرس کا، پھر لوگوں کو چیک کر کے وہ پھر ریلیز کرنا شروع کریں گے پاکستان کے لیے. ظاہر ہے کہ چیکنگ کی ہمارے پاس تو اس طرح فیسلٹی نہیں ہے، چیک کرنے کے بعد ہی لانا چاہیے. باقی ملکوں نے دیکھے، آپ دیکھ لیں امریکہ والوں نے فوراً اپنے سارے معاملات شروع کر دیے. اور بارڈر رشیا کی کتنی دوستی ہے چائنا کے ساتھ، انہوں نے بارڈر سیل کر دیا ہے کہ کوئی ادھر سے ادھر نہیں جائے گا، ادھر سے ادھر نہیں جائے گا. باقی اپنے لوگوں کے علاج کے اوپر وہ پوری توجہ دے رہے ہیں. ان کے لیے تو یعنی اہمیت ہے نا اپنے سٹیزن کی. ہم لوگوں کے نزدیک اپنے سٹیزنز کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں. جب ہم حکومت میں آتے ہیں نا پھر ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں جو ہم سال ہر سال لوگوں کو سناتے رہتے ہیں. تو وہ اوورسیز پاکستانی یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی ٹویٹ کب آئے گی. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اس وقت ہمارے پریزنٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے تو انہوں نے اٹلی اوپر لی کی تھی ہونی سی. تو یہ پتہ چلتا ہے جب آپ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں کہ آپ کتنے سیریس ہیں. لوگوں کو مشورے دینا، ماشاءاللہ ہمارے علماء نے بھی ہمیشہ مشورے ہی لوگوں کو دیے ہیں، خود دین پہ نہیں چلے. ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی، ہمارے ریاستی اداروں کے ریپریزنٹیٹیو بھی ماشاءاللہ حب الوطنی کی باتیں ان لوگوں سے سن لیں، ریلیجن کی باتیں سن لیں. اپنے اوپر لگانے کی جب بات آئے گی نا وہ بڑا اوکھا کام ہے. تو میں پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ سیریس لیں اس مسئلے کو، اور اپوزیشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر سیاست نہ کریں بلکہ پرائم منسٹر کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ اس افتاد سے ہمارے پاکستانیوں کی جان چھڑائی جا سکے. اور اللہ نہ کرے کہ یہ پاکستان میں اگر یہ معاملہ آ گیا تو پھر تو ہمارے اوپر مزید مشکل وقت آ جائے گا. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. آمین.